جی بسم اللہ جی السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آل بیت اطہار کی محبت اللہ پاک نصیب فرمائے، اور دن بدن اس محبت میں اللہ اپنے فضل کے صدقے اضافہ بھی فرمائے، آمین۔ داستان کربلا پارٹ 3 آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ میں ساتھ ساتھ داستان بھی بیان کروں گی اور اپنی پینٹنگ بھی مکمل کروں گی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا یہ لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا تو بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور وہ اس تمام کارروائی میں بے انتہا خوش تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا کہ معصوم چہروں پر ان ظالم غیر محرموں کی نظر نہ پڑ سکے۔ ان کے دل وفور غم سے تڑپ رہے تھے اور آنکھیں اشکبار تھیں۔ اس احساس سے زخموں کی ٹھیس مزید بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں جو قیامت ٹوٹنا تھی وہ تو ٹوٹ گئی، لیکن اب محمد عربی کی ناموس کو گلی گلی پھرایا بھی جا رہا ہے، اور یہ ان پاک دامن بیبیوں کے لیے بے انتہا کرب انگیز تھا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت گویا دفن ہو چکی تھی۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن سعد اور شمر کے حکم سے یہ پاک دامن بیبیاں سیدانیاں اتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ بھوک و پیاس کی شدت تھی، بخار کی کیفیت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے ہی انہیں غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر مبارک زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے تاب ہو گئیں۔ آپ کا دل مبارک بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ فرمانے لگیں، آل فاطمہ میں ایک عابد بیمار کا ہی خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ تب انہیں ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ابن زیاد کا دربار انتہائی تسک و احتشام سے آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پہ بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبان سے کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ بار بار حضرت امام عالی مقام کے لبہائے مبارک کے ساتھ اس چھڑی کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت دربار میں موجود تھے، جو انتہائی دلگیر، دل شکستہ اور غمگین تھے، اور ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی تو جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا سرکار دو عالم کو اس چہرہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرواتا، اور تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہ و تہ کرا دیا۔ اب ان کی عفت مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی تو پھرا بھی رہا ہے۔ ابن زیاد یہ جواب سن کر تلملا اٹھا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اس کے بعد اس کی نظر عابد بیمار پہ پڑی تو وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ اس پکار میں، اس انداز میں، اس فعل میں اتنی تڑپ تھی کہ ابن زیاد دیر تک سکتے کے عالم میں مبتلا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ یہ بی بی قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ، غور سے سنیے گا، کہ غالب کیا یزید بن معاویہ کو اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا۔ آل بیت اطہار سے محبت کرنے والا کون ایسا ہوگا جو ایسے سنگ دلانہ الفاظ کو سن کے چپ رہے گا؟ تو آپ بھی فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ انتہائی ضعیف و نڈھال تھے اور ضعیف العمری میں انہوں نے اتنی جرأت کی کہ اس کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا اور اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے بھرے مجمع میں تلملا اٹھا کہ کس کو اتنی جرأت ہوئی ہے جو سر عام مجھے ٹوک سکے۔ تو جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بوڑھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے کہ آل بیت اطہار پہ میری جان قربان، مجھے موت کا رتی برابر خوف نہیں۔ ان کا سر قلم کر دیا گیا، لاش تڑپی ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر گویا جانثاروں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج قافلہ ابن سعد کی کارکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے، اور گویا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ دوران سفر سر مبارک سے بے انتہا کرامات کا ظہور ہوا، اور دشمنوں اور دوستوں اور سبھی نے یہ دیکھا کہ سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور ایک عجیب جیسی کیفیت سر مبارک سے ظاہر ہوتی تھی۔ اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لبہائے مبارک سے تلاوت قرآن پاک کے الفاظ بھی جاری ہوتے تھے۔ جس جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو ان الفاظ میں فتح کی خبر سنائی جو تاریخ میں محفوظ ہے کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے، ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تر بتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس ظالم نے یزید کے سامنے بیان کیے۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب اس کے سامنے آیا نظر کے تو کانپ گیا، بار بار اپنی چھاتی کو پیٹتا تھا کہ ہائے اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا، مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ قیامت تک سلگتی رہے گی۔ یہ اس کے الفاظ تھے جو اس نے کہے۔ تو بالکل جی ایسا ہی ہے کہ قیامت تک اس کے ماتھے پہ جو کالک ملی ہوئی ہے وہ کبھی دھل نہیں سکتی، اور حسین ابن علی قیامت کی صبح تک زندہ و پائندہ رہیں گے۔ حضرت امام حسین عالی مقام کا نام اقدس قیامت کی صبح تک روشن و پائندہ رہے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل بیت اطہار کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو آباد رکھے، اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی محب اہل بیت اطہار خداوند کریم پیدا فرماتا رہے، اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ دن رات اضافہ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔